ویلکم بیک. مزید انتظار نہیں, آپ کو سناتے ہیں کہانی میں آگے کیا ہوا. فرعون نے یہ سن کر اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح موسیٰ کا کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے جائیں, راتوں رات یہاں سے نکل کے چلے جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اب فرعون کیا پلان کر رہا ہوگا. جب یہ لوگ جانے لگے وہاں سے تو فرعون کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں. وہ اپنی ایک بڑی سی فوج لے کے ان کے پیچھے آ گیا. اتنے میں یہ لوگ ایک سمندر تک پہنچ چکے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سمندر تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دریا تھا. وہاں تک پہنچ کے اب تو سب کی حالت بری, آگے دریا اور پیچھے اتنی بڑی فوج فرعون کی, اور ان کے پاس نہ کشتیاں نہ کچھ. اب کیسے بھاگیں گے بھائی؟ اب سب سوچنے لگے ہم تو یہاں ڈوب کے مر جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے وہی اسٹک اللہ کے کہنے پر جب اس پانی پر ڈالی تو وہ سمندر کا پانی جو تھا وہ 2 حصوں میں ہو گیا اور بیچ میں خشکی کا راستہ بن گیا, بالکل ایسے جیسے کوئی فٹ پاتھ ہو. سب لوگ آرام سے چلتے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ چلے گئے. اب جب فرعون کی قوم نے دیکھا اور فوج نے دیکھا کہ ارے یہ لوگ تو اس طرح جا رہے ہیں, تو وہ بھی ان کے پیچھے بھاگے اس کے اوپر. لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ لوگ سمندر میں پہنچے واپس پانی مل گیا آپس میں آ کے, اور وہ جو بیچ میں ایک فٹ پاتھ سا بن گیا تھا, ایک خشکی کا راستہ بن گیا تھا, وہ ختم ہو گیا. پوری فوج اور وہ فرعون سب اس میں ڈوب گئے. اب جب فرعون نے دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں موسیٰ تم سچ کہہ رہے ہو, تم صحیح کہتے تھے, اللہ ہے اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب یہی تھا کہ آخر تم نے دیکھ لیا نا کہ اصل خدا کون ہے, لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی, اب تو اس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا تھا. اس لیے سب لوگ ڈوب گئے اور فرعون مر گیا. تو بچوں اس طرح وہ ظالم بادشاہ فرعون جو حضرت موسیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا, جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پہ اتنے ظلم ہو رہے تھے, وہ اپنے انجام کو پہنچا. اب آپ لوگ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کیا سوال کرنا ہے نا؟ ہم بھی سوچ رہے ہیں ان بچوں سے کیا سوال کرنا ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں آپ کے سوالات. بچوں آپ سے ہم 2 آسان سے سوال کرتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا زمین پر مارا تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا زمین پر مارا تو کیا ہوا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم جا رہی تھی اور فرعون کی فوج نے ان کا پیچھا کیا تو انجام کیا ہوا؟ یہ 2 سوال ہیں, آپ ان کے جواب سوچئے جب تک ہم ان سے ان کے سوالات پوچھتے ہیں. جی آپ کیا سوال کریں گے؟ فرعون نے پہلے تو حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی تھی, پھر بعد میں آخر میں کیسے مان لی؟ کیوں؟ بھائی فرعون پہلے تو ظالم آدمی تھا اور اس کو لگتا تھا کہ وہ اپنے ظلم سے سب کو مار دے گا, سب سے اپنی بات منوا لے گا. لیکن بچوں انسان جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. لیکن جب وہ ڈوبنے لگا اور اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو بچا لیا اور مجھے کیسے سزا مل رہی ہے, تو اسے یقین آ گیا کہ واقعی موسیٰ سچ کہہ رہے تھے اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, کیونکہ اسے تو پتہ تھا کہ وہ خدا نہیں ہے. تو اس وقت پھر اس نے یہ سوچا کہ اب میں مان لوں تو شاید میں بچ جاؤں گا. لیکن بچوں توبہ کا ایک وقت ہوتا ہے, توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, لیکن بالکل جب آخری وقت آ جاتا ہے, جب انسان بالکل مر رہا ہوتا ہے, اگر اس وقت وہ توبہ بھی کرے تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. فرعون نے چونکہ اتنا ظلم کیا تھا اور بالکل آخر میں اس نے کہا کہ ہاں اللہ ہے, لیکن جب تک تو اس کو سزا مل چکی تھی نا, اس لیے اسے سزا ملی. جی جب فرعون ڈوب گیا تھا تو باقی جو لوگ تھے انہوں نے کیا حضرت موسیٰ کو پھر ان کی واپس بات سننی شروع کر دی, یا پھر وہ بھی اسی طرح رہے فرعون کی طرح؟ فرعون اور اس کی فوج تو غرق ہو گئی تھی. بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے تھے, تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ کی بات ماننی شروع کی تھی, لیکن بعد میں پھر انہوں نے نافرمانی کی تھی اور پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا بنی اسرائیل پر. اگر جادو اتنا برا ہے تو حضرت موسیٰ کیسے کرتا تھا؟ بیٹا حضرت موسیٰ جادو نہیں کرتے تھے, اسی لیے جب فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہم جادوگروں کو جمع کرتے ہیں, تو حضرت موسیٰ نے فرما دیا تھا کہ میں جادوگر نہیں ہوں, میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. تو ان کے پاس تو اللہ کا معجزہ تھا,
اللہ نے انہیں نشانیاں دی تھیں تاکہ وہ یہ ثابت ہو سکیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے کبھی بھی جادو نہیں کیا، کیونکہ جادو کرنا تو گناہ ہوتا ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت سے معجزے دیے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معجزہ دیا تھا؟ بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف پیغمبروں کو مختلف معجزے دیے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن مجید، اور وہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ معجزہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جی بچوں، یہاں تو سوال جواب ہوئے ختم، اور اب باری ہے آپ کی۔ آپ سے 2 سوال پوچھے تھے اور آپ یقیناً اب تک اس کے جواب سوچ چکے ہوں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا زمین پر مارا تو کیا ہوا؟ تو وہ عصا اژدہا بن گیا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب فرعون کی فوج نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا تو کیا ہوا؟ وہ سب سمندر میں غرق ہو گئے تھے۔ جی بچوں، آج کی کہانی بھی ہوئی ختم، اور آپ لوگ تیار ہیں ایک اور کہانی کے لیے، لیکن اب اس کہانی کے لیے بھائی کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ کل ہم دوبارہ آئیں گے ایک اور اچھی سی کہانی لے کر، آپ کے سوال جواب بھی ہوں گے، آپ سے بھی سوالات ہوں گے، تو کل بھی رہیے گا اسی طرح ہمارے ساتھ۔ تب تک عنبری حسیب کو اجازت، اللہ حافظ۔